قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں۔ یہ خاص پروگرام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے، جس میں ہم نے سیرت کے مختلف پہلو، آپ کے آباء و اجداد، آپ کی فیملی، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کی۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اس امت کے لیے بلکہ اللہ پاک کی تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہیں، اور آپ سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے ہر مسلمان بہت ہی محبت کرتا ہے، بہت ہی عقیدت رکھتا ہے۔ وہ کون مومن ہوگا کہ جسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کسی بھی شے سے رغبت نہ ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان تو آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو زمین پر گرنے نہ دیتے۔ جب آپ بال ترشواتے، زلفیں ترشواتے تو ان بالوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ناخن مبارک کو بطور تبرک اپنے پاس رکھتے، بلکہ یہ وصیت کرتے کہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن میں میرے جسم کے ساتھ ان تبرکات کو رکھ دیا جائے۔ پسینہ مبارکہ کی بات ہو اور کس کس چیز کی بات کریں تو ہمیں یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کن کن چیزوں کو بطور خاص نسبت حاصل رہی۔ جب کسی کی سیرت کا، کسی کی بایوگرافی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس شخصیت اور پرسنالٹی کے استعمال میں جو بھی سواریاں رہی ہوں ان کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور ایک یہ عام سی بات ہے، دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہوئے ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی گاڑیوں کو، ان کی سواریوں کو، ان کے لباس کو، ان کی چیزوں کو ان کی قوم کے جو لوگ ہیں وہ سنبھال کے رکھتے ہیں اور میوزیم بنائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اس شخص سے، وہ خواہ قوم کا بڑا ہو، کمیونٹی کا بڑا ہو، کسی ملک کا فاؤنڈر ہو، محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے اس سے نسبت رکھنے والی ہر شے کو لوگ محفوظ رکھتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر مخلوق میں نہ کوئی ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ مخلوق میں سب سے زیادہ محبت جس شخصیت کے ساتھ ہونی چاہیے وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ عز و جل ہم ان سواریوں کا ذکر سنیں گے جو اونٹ کی شکل میں، گھوڑوں کی شکل میں، اونٹنی کی شکل میں، اسی طرح خچر کی شکل میں، اسی طرح دراز گوش کی شکل میں، یعنی جسے ہم گدھا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استعمال میں رہی۔ ان کے نام کیا تھے، ان میں سے بعض کی خصوصیات کیا تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہیں کیا نسبت تھی، یہ سب آج کے ایپیسوڈ میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اول تاخیر دیکھیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے اونٹ کا، کیمل۔ اونٹ وہ مبارک جانور ہے کہ جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کہ اللہ پاک نے اسے کیسے پیدا فرمایا، یہ کیسے تخلیق کیا گیا۔ اونٹ جانوروں میں بڑا ہی ایک زبردست قسم کا جانور ہے، اور خاص طور پر ریگستان کے علاقوں میں اس طرح کے جیسے عرب کے ممالک ہیں ان میں اس کا استعمال پہلے بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب حالات بدل گئے ہیں،
اونٹوں کے بدلے میں لوگ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، لیکن صدیوں بلکہ ہزاروں سال تک یہ اونٹ اکثر لوگوں کی سواری رہی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے دو اونٹ کا ذکر ملتا ہے۔ ایک اونٹ جس کا نام مکتسب ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں رہا، اور یہ غزوہ بدر کے موقع پر غنیمت میں سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا۔ ایک اور سرخ اونٹ کا بھی ذکر خیر ملتا ہے، اور یہ وہ خوش قسمت اونٹ ہے جس پر سوار ہو کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں سفر فرمایا۔ تو یہ دو اونٹوں کا ذکر خیر ملتا ہے۔ ویسے تو اونٹوں کی نسبت اور بھی ہے کہ حج کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے پر انوار سے 63 اونٹ نہر فرمائے۔ اب ظاہر ہے ان تمام کی ڈیٹیلز تو موجود نہیں ہیں، لیکن اس پر بھی شعراء نے، عشاق نے بڑے ہی کمال کے اشعار لکھے ہیں کہ وہ کیا منظر ہوگا، گویا کہ اونٹ آگے بڑھ بڑھ کر قربان ہونے کے لیے پیش ہو رہے ہوں گے۔ اور ناظرین یہ بھی یاد رہے کہ اونٹ وہ خوش قسمت جانور ہے کہ یہ بہت سے نبیوں اور بہت سے رسولوں کی سواری رہا ہے۔ ناظرین اب بڑھتے ہیں خوش نصیب اونٹنیوں کی طرف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں جو اونٹنیاں رہیں ان میں سے دو کا تذکرہ بطور خاص ہمیں ملتا ہے۔ ایک کا نام قصوہ اور ایک کا نام ادبا تھا۔ پہلے قصوہ کا ذکر سنتے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت اونٹنی ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں کئی سالوں تک رہی۔ ہجرت کی رات جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر اختیار فرمایا، تو اس وقت یہ خوش قسمت اونٹنی ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری تھی، اور اس کے بعد بھی آپ کے استعمال میں رہی، یہاں تک کہ فتح مکہ کے وقت، جو کہ کئی سالوں کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، کیا شان تھی! اس وقت بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے وہ یہی قصوہ تھی۔ یہی نہیں بلکہ میدان عرفات میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس تاریخی موقع پر جس سواری پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوار تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ خوش نصیب قصوہ ہی تھی۔ یہ اتنی پیاری اونٹنی تھی اور اس کو اتنی سعادتیں ملی، صحابہ کرام علیہم رضوان قصوہ کی آواز تک پہچانتے تھے، یعنی اس کی بلبلانے کی اگر کہیں سے آواز آتی تو یہ واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام آواز سن کر یہ بتا دیا کرتے تھے کہ یہ تو قصوہ اونٹنی کی آواز ہے۔ ناظرین میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے ہی صحابہ بڑی شان والے، بڑی خدمت کرنے والے، اپنا تن من دھن قربان کرنے والے تھے، لیکن ان صحابہ کے درمیان بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سب سے نمایاں نظر آتی ہے، اور یہ وہ قصوہ جو اونٹنی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 درہم میں یہ قصوہ اونٹنی خرید کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کی تھی۔ کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ناظرین اب تذکرہ سنتے ہیں ایک اور بڑی ہی پیاری سواری جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں رہی، دوسری اونٹنی جس کا نام ادبا تھا۔ بڑی ہی زبردست سواری تھی، اور یہ اتنی تیز تھی، اتنی جاندار اور شاندار تھی کہ کبھی کسی اونٹ سے پیچھے نہ رہی تھی۔ جب بھی کبھی کوئی ایسا مرحلہ ہوتا جہاں پر مسابقت کا سلسلہ ہوتا تو ہمیشہ یہ آگے رہا کرتی تھی، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ ادبا اونٹنی ایک اعرابی کے اونٹ سے پیچھے رہ گئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس بات پر بڑا رنج ہوا کہ یہ کیا ہوا کہ ادبا کسی سے پیچھے رہ جائے۔ اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک پر حق ہے کہ دنیا میں
جس بھی چیز کو عروج ملتا ہے، یعنی ہمیشہ جس کو ترقی ملتی ہے اور بڑائی ملتی ہے، اس کو کہیں نہ کہیں کمی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کا فخر ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کی طرف جو ہے انسان کی نظر رہے۔ گویا کہ اس پیچھے رہ جانے میں بھی رب عز و جل کی بے شمار حکمتیں تھیں، اور ایک حکمت جو ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی کہ عروج کو زوال اس لیے دیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے تاکہ بندے کی نظر جو ہے وہ اللہ پاک کی بڑائی کبریائی پر رہے، اور اپنا عجز، اپنی انکساری اور اپنی کمزوری کو بندہ دیکھتا رہے۔ یہ ادبا بڑی ہی شاندار اونٹنی ہے، اور اس کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ناقہ ثمود پر سوار ہو کر حضرت صالح علی نبینا علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام علیہم رضوان جو موجود تھے، انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ کیا ادبا پر سوار ہو کر تشریف لائیں گے؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس پر میری پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سوار ہو کر تشریف لائیں گی، اور مجھے اللہ پاک اس دن براق عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ! اور یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سواری ہے، جو براق ہے، وہ تمام انبیاء کی اور دیگر تمام مخلوق کی جنہیں بھی سواری ملے گی ان سے بہت نمایاں اور بلند مرتبے والی ہوگی، اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود روایت میں بیان فرمایا، اور اس روایت کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت کثیر کے ریفرنس سے ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ! کیا خوبصورت یہ جانور ہے اور کیا سعادت مندی ہے، اور اس جانور کی سعادت مندی نہ صرف اس دنیا میں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری بن کر رہی، بلکہ قیامت کے روز شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری بننے کا بھی اسے رتبہ، مقام اور مرتبہ ملے گا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رب عز و جل نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا کے بعد والے معاملات کو، غیب کے معاملات کو بھی پہلے سے ہی بیان کر دیا ہے، اور آپ غیب جانتے ہیں، اور ابھی سے بتا رہے ہیں کہ میدان محشر میں کون کس سواری پر سوار ہو کر آئے گا۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ ان دو اونٹنیوں کا ذکر تو بطور خاص اور کچھ وضاحت کے ساتھ ملتا ہے، اس کے علاوہ بھی کئی اونٹنیاں آپ کے استعمال میں رہیں، جن میں سے ایک جدعہ، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ میدان عرفات میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر سواری فرمائی۔ اسی طرح ایک اور اونٹنی جس کا نام صحابہ تھا، یہ وہ خوش قسمت اونٹنی ہے کہ جس پر سواری فرما کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمی جمرات فرمائی تھی۔ مزید کئی اونٹنیاں ہیں جن کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حصول برکت کے لیے ان کے نام آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک اونٹنی جس کا نام مہرہ یا مہرہ کتابوں کے اندر ملتا ہے، تلفظ ہو سکتا ہے مختلف ہو، بہرحال اس نام کی ایک اونٹنی بھی استعمال میں رہی۔ اطلال، اطراف، بردہ، برکہ، حنہ، زمزم، ریہ، سعدیہ، سقیہ، سمرہ، شقرہ، اجرہ، اورائس، غوثہ، قمریہ، مروہ، مہرہ، برشہ اور یسیریہ، یہ وہ نام ہے جو مختلف اونٹنیوں کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں رہی۔ اسے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اپنی سواریوں کے نام رکھنا یہ بھی سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ویسے عرب میں کلچر تھا، اپنی سواریوں کے بھی نام رکھتے تھے، اپنی تلواروں کے بھی نام رکھتے تھے، اور بھی چیزوں کے نام رکھنا جو ہے یہ ثابت ہے۔ تو اگر کوئی اس سنت پر عمل کرنے کی نیت سے چاہے تو اپنی سواری کا کوئی بھی نام رکھ سکتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں کچھ دراز گوش بھی رہے، یعنی کہ ڈنکیز، یہ بھی رہے۔ ان میں سے ایک کا نام
उफैर है, जो कि एक बादशाह था जिसका नाम मुक़ौक़िस था। उसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में तोहफ़तन पेश किया था, जिसे आपने कबूल फरमाया और आपने उसको इस्तेमाल में भी लाया। दूसरा नाम जो गधा जो दराज गोश आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी के तौर पर आपकी बारगाह में रहा, बड़ा ही मारूफ नाम है और उसका नाम था याफूर। ये बड़ा ख़ास था। खैबर के मौके पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में इसे पेश किया गया और इसका बड़ा दिलचस्प वाक़या है। इसने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा नाम यजीद बिन शिहाब है और मेरे आबा में 60 ऐसे हुए कि जिन्होंने अंबिया किराम की खिदमत करने की सादत हासिल की। यानी कि मेरे ऊपर 60 ऐसे हुए कि जिन्हें अंबिया किराम ने मुख्तलिफ़ अवकात में अपनी सवारी बनाया। तो मेरी भी ख्वाहिश है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझ पर सवारी फरमाएं और आपके बाद मेरे ऊपर कोई भी सवार ना हो। सुबहान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया और काफ़ी अरसे तक ये आपकी खिदमत अक़दस में रहा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस पर सवारी फरमाते। जी हाँ, ये इतना समझदार था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब कभी किसी सहाबी को बुलाना होता तो बाज़ वक़ात याफूर को हुक्म फरमाते। ये जाता और उस सहाबी के घर के दरवाज़े पर अपने सर के साथ रगड़ता। जब वो सहाबी आते बाहर देखते याफूर को तो समझ जाते कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने याद फरमाया है, तो आपकी बारगाह में हाजिर हो जाया करते थे। गोया कि ये याफूर जहाँ पर सवारी की खिदमत सर अंजाम देता, वहीं पर बतौर कासिद भी खिदमत सर अंजाम दिया करता था। नाजरीन, जैसा कि आपको पहले बताया कि याफूर ने ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी ये ख्वाहिश है कि आपके बाद मुझ पर कोई दूसरा सवार ना हो। तो ऐसा ही हुआ। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो याफूर भी बहुत गमज़दा हो गया और इस जुदाई की ताब ना ला सका, यहाँ तक कि एक कुएं में गिरकर याफूर भी इंतकाल कर गया। नाजरीन, यहाँ पर एक बात अर्ज़ करता चला जाऊँ, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए, तमाम मखलूक़ात के लिए नबी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान ही आपकी बारगाह में हाजिर हुआ करते थे, बल्कि कई और भी ऐसी रिवायतें हैं जिसमें मुख्तलिफ़ जानवरों का मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होना, कलाम करना और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उनके कलाम को समझना। यहाँ तक कि बाज़ जानवरों ने आकर अपने मालिक के जुल्म की शिकायत की। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलाकर तंबीह भी फरमाई। ये सीरत की और हदीस की किताबों के अंदर वाक़यात मिलते हैं। बज़ाहिर देखा जाए तो एक आम शख्स किसी जानवर की बोली को समझ पाए, ये मुमकिन नहीं। ये मोजज़ात में से है कि अल्लाह पाक अपने अंबिया किराम को वो ख़ास ताकतें अता फरमाता है जो आम इंसानों के बस की बात नहीं हुआ करती, और उन्हीं में से ये वाक़यात भी हैं। नाज़रीन, आप ज़िक्र करते हैं निहायत खूबसूरत जानवर की, जो कि जानवरों में बड़ा ही नुमायाँ होता है और आप में से भी एक तादाद बहुत इसको पसंद करती होगी। मेरी मुराद घोड़े से है। बड़ा ही खूबसूरत जानवर है, बल्कि जो घोड़े पालते हैं उनके बारे में अगर आपको मालूम ना हो तो मैं अर्ज़ किए देता हूँ। उनको ऐसी मोहब्बत हो जाती है कि जैसी बाज़-औक़ात अपनी औलाद से भी नहीं होती। जी हाँ, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिसके पास कुछ मेरा वक्त गुज़रा, उसने घोड़े पाल रखे थे। इत्तेफाक ये हुआ कि हम लोग खाने की टेबल पर बैठे थे तो चेहरे पे बड़ी उदासी थी और बार बार वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और जैसे बेताब सा हो जाता है। तो मैंने कहा, खैरियत क्या हुआ? तो कहने लगा कि हमारे घोड़ों में से एक घोड़ा थोड़ा बीमार हो गया है। फिर जब उसने बातें बताई और जो अटैचमेंट बताई वो मेरे लिए बड़ी एक अमेजिंग मालूमात थी। तो फिर पता ये लगा कि जानवरों से मोहब्बत होती है, जो भी पेट्स होते हैं, लेकिन उनमें भी घोड़े से जो उनसियत होती है और घोड़े को अपने मालिक से जो होती है वो बड़ी ही
منفرد ہوا کرتی ہے۔ تو بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کئی گھوڑے بطور سواری کے رہے، اور سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جانوروں میں گھوڑا بہت پسند تھا، تو یوں بھی اس سے انسیت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ایک گھوڑا جس پر سوار ہو کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ احد میں تشریف لے کر گئے، استعمال فرمایا، اس کا نام سکب ہے، اور یہ گھوڑا جو تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 اوقیہ دے کر خرید فرمایا تھا، اور اس پر آپ نے سواری فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استعمال میں سبحہ نامی ایک گھوڑی بھی رہی، اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعرابی سے خرید فرمائی تھی، اور یہ وہ خوش قسمت گھوڑی ہے کہ جس پر سوار ہو کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسابقت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور سیاہ رنگ کے گھوڑے کا ذکر ملتا ہے جس کا نام لزاز بتایا گیا ہے، اور یہ بھی مقوقس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کیا تھا، اور اسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت پسند فرمایا کرتے تھے، اور اس کی رنگت بھی آپ کو بہت پسند تھی، اور اس کے بارے میں سیرت میں لکھا ہے کہ یہ وہ جانور ہے، یہ وہ گھوڑا ہے کہ جس پر اکثر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سواری فرما کر غزوات میں شرکت فرمائی تھی۔ ایک اور بہت ہی خوبصورت گھوڑا جو اہل یمن کے تجار سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خریدا، اور اس کا نام بحر بتایا جاتا ہے، اور یہ وہ گھوڑا ہے کہ جس پر سوار ہو کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت مرتبہ گھڑ دوڑ کے اندر شرکت فرمائی تھی، اور یہ ہمیشہ دوسرے جانوروں پر سبقت لے جایا کرتا تھا۔ کیا شان ہے اس جانور کی کہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بار بار سواری بنا۔ ایک اور گھوڑا جس کا نام ضریب بتایا جاتا ہے، حضرت فروا رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کیا تھا۔ ایک اور گھوڑا جس کا نام لحیف حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کیا تھا۔ ایک اور گھوڑا جس کا نام ورد بتایا جاتا ہے، یہ حضرت تمیم داری مشہور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ مرواح نامی ایک گھوڑا حضرت مرداس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ اپنے قبیلے کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، تو یہ گھوڑا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں تحفتاً پیش کیا تھا۔ ناظرین، یہ وہ گھوڑے ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہمیں ذکر بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ گھوڑوں کے نام سیرت کی کتابوں کے اندر مذکور ہیں، جو کہ یہ ہیں: ذوالعقال، سرحان، طرف، مرتجل، سجل، ملاویح، نجیب۔ یہ وہ گھوڑے ہیں کہ جن کا ذکر ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں۔ ناظرین، اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرح اپنی پسندیدہ اور پیاری چیز پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیتاً، نذرانتاً، تحفتاً پیش کیا کرتے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے دیے ہوئے تحائف کو قبول بھی فرماتے، ان کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے، اور انہیں استعمال بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہ تھا گھوڑوں کا ذکر۔ اب تذکرہ کرتے ہیں کچھ خچروں کا۔ جی ہاں، یہ بھی ایک بڑا ہی طاقتور جانور ہے، گدھے سے کچھ بڑا اور گھوڑے سے کچھ چھوٹا، یعنی اس ٹائپ کا یہ جانور ہوتا ہے۔ مال برداری کے لیے زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے، سواری کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر پہاڑی علاقوں کے اندر آج بھی اس کا استعمال موجود ہے، اس زمانے میں یقیناً زیادہ ہوگا۔ سب سے پہلے جس خچر کا ذکر ملتا ہے سیاہی مائل خچر تھا، جس کا نام دلدل تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقوقس نے یہ خچر جو ہے وہ تحفتاً پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے استعمال میں لایا، اور آپ کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس پر سواری فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور خچر جس کا نام فضہ تھا، حضرت فروا رضی اللہ تعالی عنہ نے
یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کیا تھا۔ ایک اور خچر جو وائٹ کلر کا تھا اور ایلا کے والی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کیا، اسے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ناظرین، نجاشی بادشاہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ یہ وہ خوش قسمت ہے کہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ نجاشی نے بھی ایک خچر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں تحفتاً پیش کیا تھا۔ ایک اور خچر دومت الجندل کے بادشاہ نے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کیا تھا، وہ بھی آپ نے استعمال فرمایا۔ جی ناظرین، ایک خچر جو شاہ کسرا نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اس کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ناظرین، ایک اور بڑی ہی زبردست سواری کا ذکر بھی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، اور شاید ہی کوئی مسلمان ہو یا مسلمانوں کا بچہ کہیے تو غلط نہ ہوگا جو اس کا نام نہ جانتا ہو۔ اس کا نام ہے براق۔ یہ وہ خوش قسمت نورانی سواری ہے کہ 27 رجب کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج کا سفر اختیار فرمایا تو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر تھا وہ اس نورانی سواری پر تھا۔ یہ گدھے سے تھوڑا بڑا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا یہ جانور تھا، مثل پرندے اس کے 2 پر بھی تھے۔ براق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بجلی کی مانند تھا، اور جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئی، جس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سواری اختیار فرمائی، اور تاریخ کے معراج کے واقعات کے اندر بالخصوص اس براق کے تذکرے کو کیا جاتا ہے، ہم سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ بڑی ہی خوش قسمت یہ سواری تھی جس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شب معراج کو سواری اختیار فرمائی۔ ناظرین، یہ وہ سواریاں تھیں کہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائیں۔ واقعہ معراج میں اور بھی چند سواریوں کا تذکرہ ہے، لیکن وہ جانور کی شکل میں چونکہ نہ تھی، آج ہم نے ایپیسوڈ کے اندر ان سواریوں کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ جو جانوروں کی شکل میں تھی۔ براق بھی چونکہ ایک جانور کی شکل میں تھا، اسی لیے دیگر سواریوں کے ساتھ اس کا بھی ذکر ہم نے کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سبحان اللہ، کافی معلومات آپ کو بھی حاصل ہوئی ہوں گی۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان عظیم سواریوں کے صدقے ہمیں بھی کل بروز قیامت جب ہم پل صراط سے گزرنا چاہیں گے، جب ہر ایک نے گزرنا ہے، تو اس وقت بھی اللہ پاک اپنے کرم سے ایسی سواری ہمیں عطا ہو جائے کہ جس پر سوار ہو کر ہم بھی عافیت کے ساتھ پل صراط کو پار کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور ان سواریوں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ میں سیرت کے ایک اور پہلو پر ذکر خیر ہوگا۔ مدری چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان